جید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 81۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آیت ایک مخصوص عمل کا ذکر کرنے سے شروع ہو کر حد سے گزرنے جیسے ایک وسیع اور حتمی نتیجے پر کیسے پہنچتی ہے۔ اس آیت کی اپنی ایک منطق، ایک دلیل ہے جو لفظ با لفظ آگے بڑھتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد اسی دلیل کی ساخت کو سمجھنا ہے۔ آئیے اس آیت میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوا میں معلق نہیں ہے۔ یہ قرآن میں بیان کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت لوط اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، ایک نبی کی اپنی قوم سے گفتگو۔ صحیح۔ تو یہ ایک براہ راست خطاب ہے۔ چلیں اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ انکم لتأتون، اس کا سادہ ترجمہ تو ہے بے شک تم ضرور آتے ہو، لیکن اس میں جو زور ہے وہ غیر معمولی محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا۔ عربی زبان میں کسی بات پر زور دینے کے کئی طریقے ہیں۔ یہاں متن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کرتے ہو، یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی میز پر ہاتھ مار کر کہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم یقیناً یہ کام کرتے ہو۔ اچھا، یہ جو کوئی شک نہیں اور یقیناً والا زور ہے وہ ان چھوٹے حروف انا اور لا سے آ رہا ہے۔ ایک ہی جملے میں تاکید کے دو ذرائع استعمال ہوئے ہیں۔ دو ذرائع۔ جی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے انکار کی ہر گنجائش کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بیان کو ایک الزام سے بڑھا کر ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت بنا دیتا ہے جس پر مزید بحث کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ ناقابل تردید حقیقت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ الرجال شہواتان، مردوں کے پاس شہوت سے۔ یہاں جس طرح عمل اور اس کے پیچھے کی نیت دونوں کو جوڑا گیا ہے، یہ بہت بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، متن بہت براہ راست ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ فوراً اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے، شہوت کے ساتھ۔ تو شہواتن کا لفظ یہاں کلیدی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ اس تعلق کی نوعیت کو متعین کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بنیاد محبت، دوستی یا کوئی اور سماجی تعلق نہیں، بلکہ خالصتاً جنسی خواہش ہے۔ اچھا، تو اس ایک لفظ کے اضافے نے پورے عمل کے مقصد کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور پھر فوراً بعد ایک موازنہ آتا ہے، من دون النساء، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ جملہ تو جیسے پورے منظرنامے کو بدل دیتا ہے۔ یہ اس عمل کو ایک انتخاب کے طور پر دکھا رہا ہے۔ یہ موازنہ ہی دراصل اس آیت کی دلیل کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ عورتوں کو چھوڑ کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فطری، مروجہ اور جائز راستہ موجود تھا، لیکن اسے جان بوجھ کر ترک کیا گیا۔ یہ اس عمل کو ایک حادثاتی غلطی کے بجائے ایک شعوری انحراف یا بغاوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی ایک چوائس، ایک انتخاب۔ بالکل۔ متن کے مطابق یہ صرف ایک فعل نہیں ہے، بلکہ ایک قائم شدہ فطری نظام کے خلاف ایک ترجیح ہے۔ گویا ایک دروازہ کھلا تھا، مگر اسے نظر انداز کر کے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی گئی۔ اس تقابل نے عمل کے وزن کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ ایک ناقابل تردید دعویٰ کرتا ہے، عمل کی وضاحت کرتا ہے، اس کی نیت کو بے نقاب کرتا ہے، اور پھر اسے ایک فطری راستے کے مقابلے میں ایک انحراف کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی، یہاں تک یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ یہاں تک تو بات بہت واضح ہے، لیکن پھر ایک دم سے آیت کا رخ بدل جاتا ہے نا؟ لفظ بل یعنی بلکہ آ کر جیسے پورے مکالمے کو ایک نئی سمت دے دیتا ہے۔ جی، بل عربی میں ایک بہت طاقتور حرف ہے۔ یہ اکثر پچھلی بات کو رد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک زیادہ بڑی اور زیادہ اہم حقیقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، یعنی اس پر بلڈ اپ کرنے کے لیے؟ بالکل۔ گویا حضرت لوط کہہ رہے ہوں، تمہارا یہ عمل تو برا ہے ہی، لیکن اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ بنیادی۔ یہ لفظ گفتگو کو عمل کے تجزیے سے ہٹا کر عمل کرنے والوں کے کردار اور ان کی پوری شناخت کے تجزیے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تشخیص کو بیماری کی علامت سے ہٹا کر خود بیماری کی جڑ تک لے جاتا ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے، بالکل یہی کام ہو رہا ہے۔ اور وہ تشخیص کیا ہے؟
وہ بڑی اور بنیادی حقیقت کیا ہے؟ آیت کا اختتام ہے انتم قوم مسرفون، یعنی تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ جی لفظ اسراف تو ہم عام طور پر فضول خرچی جیسے پانی یا پیسہ ضائع کرنے کے لیے سنتے ہیں، لیکن یہاں اس کا استعمال بہت وسیع اور سنگین لگ رہا ہے۔ بالکل، قرآن میں اسراف کا تصور صرف مالی فضول خرچی تک محدود نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے کسی بھی حد کو توڑنا یا اس سے تجاوز کر جانا جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ کسی بھی حد کو؟ جی، یہ حد اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی، روحانی بھی اور فطری بھی۔ قرآن فرعون کو بھی مسرف کہتا ہے کیونکہ اس نے خدائی کی حد پار کرنے کی کوشش کی۔ صحیح۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں بھی مسرف کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جامع اور سنگین اصطلاح ہے۔ تو اس آیت میں مسرفون کہہ کر اس قوم کے عمل کو کس حد کو توڑنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے؟ یہاں مسرفون کا لیبل براہ راست آیت کے پہلے حصے سے جڑا ہوا ہے۔ متن یہ دلیل دے رہا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق کی جو فطری حد مقرر کی گئی تھی، تم نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے جا کر اس حد کو توڑا ہے۔ اچھا، تو یہ اسراف ہوا؟ جی، لہٰذا تمہارا یہ عمل محض ایک گناہ نہیں بلکہ یہ اسراف کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ فطرت کے نظام میں ایک خلل ڈالنے کی کوشش ہے، ایک ایسی حد کو پار کرنے کی کوشش ہے جو کائنات کے توازن کے لیے ضروری تھی۔ اس لیے تمہیں مسرفون یعنی حد سے تجاوز کرنے والے کہا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اگر ہم پوری آیت کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ ایک مکمل قانونی یا منطقی دلیل کی طرح لگتی ہے۔ پہلا حصہ ایک ناقابل تردید الزام ہے جس میں ثبوت کے طور پر عمل کی نیت اور اس کے انحرافی پہلو کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر بلکہ کا لفظ ایک موڑ کا کام کرتا ہے اور آخر میں اسی ثبوت کی بنیاد پر ایک حتمی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ جی، کہ تم لوگوں کی اصل شناخت یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ وہ مخصوص عمل اس بڑی بیماری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ آیت کی خوبصورتی اس کے اختصار اور جامعیت میں ہے۔ چند الفاظ میں ایک رویے کی نفسیات، اس کے سماجی اور فطری پس منظر اور اس پر اخلاقی فیصلے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک عمل کو اس کے وسیع تر نظریاتی فریم ورک میں رکھ کر دکھا رہی ہے۔ بالکل، پیغام یہ ہے کہ کچھ اعمال الگ تھلگ غلطیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک پورے طرز فکر کی عکاسی کرتی ہیں جو حدود کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہوتا ہے۔ یہ حدود کا تصور آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے۔ ہم ماحولیاتی حدود کو پار کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں اخلاقی حدود کی، معاشی نظام میں لالچ کی کوئی حد نہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جی، بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت ایک مخصوص مثال کے ذریعے ہمیں حدود کے احترام کا ایک زیادہ بڑا اور عالمگیر سبق سکھا رہی ہے؟ بالکل، قرآن کا ایک مرکزی پیغام ہی یہ ہے کہ کائنات ایک توازن، ایک میزان پر قائم ہے اور انسان کو اس توازن اور ان حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنی خواہشات یا طاقت کے نشے میں ان حدود کو پار کرتا ہے تو وہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس آیت میں جس عمل کو اسراف کہا گیا ہے وہ اسی اصول کی ایک ٹھوس مثال ہے۔ تو ہاں، اگرچہ یہ آیت ایک بہت مخصوص تاریخی اور سماجی تناظر میں ہے، لیکن اس کے اندر جو اصول پوشیدہ ہے وہ عالمگیر ہے۔ جی، کہ فطری اور خدائی حدود کو پار کرنا تباہی کا باعث ہے، وہ یقیناً عالمگیر اور ہر دور کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کن کن حدود کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی آیت اپنے اندر کتنی گہرائی اور منطقی ترتیب رکھتی ہے۔ اس کا زوردار آغاز، عمل اور نیت کا واضح بیان، فطری راستے سے اس کا تقابل، پھر بلکہ کے ذریعے گفتگو کو ایک نئی سطح پر لے جانا، اور آخر میں مسرفون جیسی جامع اصطلاح کے ذریعے ایک حتمی کردار کا تعین کرنا، یہ سب مل کر ایک بہت ہی طاقتور اور سوچنے پر مجبور کرنے والا پیغام بناتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت ایک مخصوص عمل کو اسراف یعنی حد سے تجاوز کرنے کی علامت قرار دیتی ہے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ متن کے مطابق وہ کون سی بنیادی حدود ہیں جن کا احترام انسانی معاشرے کے توازن کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ آیت ایک مثال پیش کرتی ہے، لیکن اسراف کا تصور بذات خود بہت وسیع ہے۔ صحیح۔
یہ ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہماری جدید دنیا میں چاہے وہ خاندان ہو، معیشت ہو یا ماحولیات، وہ کون سی سرخ لکیریں ہیں جنہیں پار کرنا ہمیں بحیثیت مجموعی مصرفون کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔